السلام علیکم۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھ کر گزر نہیں جائیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور جو کمنٹ سیکشن میں میسج کرتے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ آپ کوئی کام کرو اور آپ کو اپریسیشن نہ ملے تو پھر دل سے کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ اس دعا کے ساتھ۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ دونوں کو اسلام آباد آئے آج 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ ارحان تو جیسے فجر کو یہاں لا کے بھول ہی گیا تھا۔ وہ صبح سویرے کا نکلا ہوا آدھی رات کو گھر آتا اور آتے ہی اپنے روم میں بند ہو جاتا۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا فجر کہاں ہے، کیسی ہے۔ وہ اپنے خود ساختہ خول میں بند ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے فجر سے دوبارہ کوئی بات نہ کی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے تکلیف پہنچائے گا تو خود بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ فجر کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ اسے تڑپتا دیکھ سکتا ہے۔ اسے تکلیف دے کر ایک اندھے کی آگ میں وہ خود جلتا رہا تھا۔ آج اتوار تھا۔ ارحان خلاف معمول گھر پہ تھا اور اپنے روم میں سو رہا تھا۔ فجر تو سویرے ہی اٹھ گئی تھی اور اب کچن میں مصروف تھی۔ ویسے تو میڈ آ کے کھانا بنا جاتی تھی، مگر آج اتوار تھا تو وہ آج چھٹی پہ تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں ایک ٹانگ پہ کھڑی تھی۔ وہ آج ارحان کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر ارحان اب تک سو کے نہیں اٹھا تھا۔ فجر کئی بار اس کے روم کے باہر سے واپس آ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحان آنکھیں ملتا باہر آیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ ارحان کھانا کھا لیں، فجر نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا۔ آج وہ ہفتے بعد اس سے کوئی بات کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار شاید دونوں کو ایک دوسرے سے بات کیے بنا اتنے دن رہے تھے۔ ارحان نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ ارحان باہر آ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ فجر اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ اور ایک آدھ نظر فجر پہ بھی ڈال لیتا جو صرف اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولا، جیسے اس نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر فجر برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ ارحان وہیں بیٹھا اپنا موبائل نکال کر چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد فجر کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ ارحان نے بیزاری سے موبائل کی طرف دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا اور اس نے فجر کو آواز دینی چاہی، مگر پھر کچھ سوچ کر ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا، مگر اگلے ہی پل غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی، کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ اسکرین پہ ماہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ انابی لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ بیل کی آواز سن کر فجر گیلے ہاتھ پر پوچھتی باہر آئی تو ارحان کو ساکت کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف ماہر نے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال کی تھی۔ وہ فجر کو سب کچھ سچ بتانا چاہتا تھا۔ وہ مزید اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔
وہ فجر کو سب سچ بتا کر معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کس کی کال ہے؟ فجر نے نا سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر ارحان سن ہی کب رہا تھا، وہ صرف موبائل کو گھورے جا رہا تھا۔ فجر 2 قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو اسکرین پہ ماہر کا نام دیکھ کر اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے دہشت سے ارحان کی طرف دیکھا۔ اس کا سر نفی میں ہل سکا۔ ارحان کا چہرہ دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا وہ فجر سے کس حد تک بدگمان ہو چکا ہے۔ اس نے فجر کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور پوری قوت سے سامنے دیوار پہ دے مارا۔ موبائل نیچے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اسے ارحان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی جیسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ارحان کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ ارحان، مجھے نہیں پتا، الفاظ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ خوف سے اسے اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ ارحان نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے پسینے سے تر چہرے پہ ڈالی اور اپنے روم میں چلا گیا۔ فجر آندھیوں کی زد میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے اب ہر طرف اندھیرا دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پس سے ماتھے پہ آئی پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو صاف کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لرزاہٹ پہ قابو نہیں پا رہی تھی۔ اسے یقین تھا ایک دن یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، مگر صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ کیسے سمجھائے گی ارحان کو؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ وہ نہیں جانتی تھی ماہر نے اس کو کیوں فون کیا، پر اب وہ اس بات کا یقین کیسے دلائے ارحان کو، یہی سوچ اسے ہلا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ارحان کے روم کی جانب بڑھی۔ جانے کتنی دیر وہ باہر کھڑی رہی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی اس فون کال کے بارے میں۔ اس نے کبھی ماہر سے بات تک نہیں کی، مگر وہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ وا کیا تو ارحان بیڈ پہ اپنے سر کو ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ فجر نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ارحان کو پکارا، ارحان۔ ارحان نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ فجر کی سانسیں تھمنے لگیں، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ وہ بھی چلا چلا کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے پہ تلے تھے۔ ارحان سرحد سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کے بال اپنے مٹھی میں جکڑ لیے۔ آہ! درد سے فجر کی کرہا نکل گئی، مگر ارحان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چند سیکنڈ تک کھڑا وہ لہو رنگ آنکھوں سے فجر کو گھورتا رہا۔ فجر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں، مگر اگلے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ نے فجر کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ تیورا کر پیچھے جا گری۔ وہ ایک گال پہ ہاتھ رکھے ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، کیا کمی رہ گئی میری محبت میں جو تم مجھے دھوکہ دینے چلی جا رہی ہو؟ دل تو کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ ارحان نے اسے ایک جھٹکے سے بال پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور اپنے مقابل کھڑا کرتا ہوا غصے سے پھنکارا، مجھے نہیں پتا ماہر بھائی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑا، مگر اس بار ارحان کی مٹھی میں جکڑے بالوں نے اسے گرنے نہ دیا۔
تھپڑ اس قدر زور سے مارا گیا تھا کہ اس کے چہرے پہ نیل پڑ گیا تھا۔ تمہاری زبان سے اس کا نام بھی نہ سنوں، ارحان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑے ہوئے کہا۔ اسے دھکا دے کر زمین پہ گرا دیا اور اس کے چہرے پہ اپنی درندگی کے نشان چھوڑتا رہا۔ فجر نے مزاحمت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ ایک بت کی مانند بیٹھی اس سے مار کھاتے رہے۔ ارحان اسے مار مار کر تھک چکا تھا۔ اس کا سانس پوری طرح پھول گیا تھا۔ وہ زمین پہ گری فجر کو اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مارتا ہوا جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا، مگر اب بھی اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے زمین پہ بیٹھی فجر کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس پہ کسی مجسمے کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بے دردی سے کھڑا کیا۔ جہنم بنا دوں گا تمہاری زندگی، میں اتنا تڑپاؤں گا، موت کی بھیک مانگو گی تم مجھ سے، پھر میں تمہیں ایک اذیت ناک موت دوں گا۔ ارحان نے فجر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں مقابل کے لیے صرف نفرت تھی۔ اس نفرت نے دونوں کے وجود کو جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ سیاہ ہرنی سی آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، اس نے بمشکل آنسوؤں کے درمیان کہا۔ آنسو اسے کچھ کہنے کی اجازت ہی کب دے رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کمرے سے باہر دھکا دے دیا اور اس کے منہ پہ دروازہ بند کر کے دروازے کی پت سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا اور کچھ دیر بعد اپنے گھٹنوں میں سر چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ فجر بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنے روم میں آ کے بند ہو گئی۔ اس میں رونے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ خشک آنکھیں لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن ہر قسم کے خیال سے خالی تھا۔ ساری رات وہ زمین پہ بیٹھی بخار میں جلتی رہی تھی۔ صبح جب میڈ گھر کے کام کرنے آئی تو اس نے فجر کے روم کا دروازہ نوک کیا۔ کافی دیر تک دستک دینے کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر چلی گئی۔ وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا فجر اوندھے منہ زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھی اور فجر کو سیدھا کیا۔ انہوں نے بمشکل فجر کو اٹھا کر بیڈ پہ ڈالا اور فرحان کو کال کی۔ دوسری بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ جی بوا، ارحان نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ وہ بیٹا، ان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحان نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کا دل کسی انہونی کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ فجر کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ بے ہوش پڑی ہے، بہت تیز بخار ہے، اسے آپ جلدی گھر آ جائیں۔ بوا نے ایک ہی سانس میں کہا۔ ارحان کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا، ضروری میٹنگ ہے۔ ارحان نارمل لہجے میں بولتے ہوئے کال کاٹ گیا اور ڈاکٹر کو فون کر کے گھر جانے کا کہہ دیا۔ وہ فجر پہ ہاتھ اٹھانے پہ شرمندہ تھا۔ وہ کل رات سے خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ساری رات اس نے جلتے انگاروں پہ بسر کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ نازک سی لڑکی یہ سب نہیں سہ پائے گی۔
اس لیے اس کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے صبح ہی گھر سے نکل گیا۔ اب بھی اس کا دل گھر جانے کے لیے پوری طرح مچل رہا تھا، مگر وہ اس کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پا رہا تھا۔ وہ خود پہ ضبط کیے وہیں بیٹھا رہا، مگر اس کے دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ رات گئے گھر پہنچا تو گھر میں اندھیرا چھایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پہ پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھا، مگر اس کے قدم خود بخود فجر کے روم کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا گھمایا تو دروازہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ وہ آہستہ روی سے چلتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا۔ سامنے وہ دشمن جاں سو رہی تھی۔ ارحان نے ایک زخمی سی نظر اس پہ ڈالی اور کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے بخار چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر فجر کے ماتھے پہ رکھا تو اس کا ماتھا جلتا ہوا محسوس ہوا۔ بخار کی شدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ فجر اٹھو، ارحان نے اس کا ہاتھ ہلکا سا ہلایا۔ وہ جانتا تھا اس نے دوائی نہیں لی ہوگی۔ فجر نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور آنکھیں واپس بند کر لیں۔ اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ کر ارحان نے اس کا بازو دوبارہ ہلایا۔ فجر اٹھ کے میڈیسن لے لو، ارحان نے قدرے نرمی سے کہا اور ساتھ ہی فجر کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ فجر کا سر گھوم رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، کمزوری اور نقاہت سے اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تم نے کچھ کھایا؟ ارحان نے اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ فجر نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ارحان روم کی لائٹ آن کرتے ہوئے باہر نکلا۔ چند لمحوں بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور بریڈ تھی۔ اس نے فجر کو واپس اٹھایا جو اس کے جانے کے بعد واپس غنودگی میں چلی گئی تھی، اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا، کیونکہ وہ کمزوری کے باعث بغیر سہارے کے نہیں بیٹھ پا رہی تھی، اور چھوٹے چھوٹے نوالے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اسے میڈیسن کھلا کر واپس لٹا دیا اور اچھے سے کمفرٹر اڑا دیا، اور واپس جا کر ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی بھر لایا اور اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ آدھی رات کے بعد فجر کو بخار قدرے کم ہوا تو ارحان نے سکون کی سانس لی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر شل ہو چکی تھی، وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگا، مگر فجر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ارحان نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی اور واپس بیٹھ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے فجر کے حسین چہرے کے نقوش دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ فجر کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کے رونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کی کیا حالت کر دی، مگر وہ بے بسی کی انتہاؤں پہ تھا۔ کبھی اشک میں کبھی لہجے میں رواں ہوتا ہے، درد ہوتا ہے مگر بے زباں ہوتا ہے۔ دور کہیں سے فجر کی اذانیں سنائی دے رہی تھیں، اور وہ رات بھر سوچنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ مزید فجر کو اب تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے سامنے اسے یوں روتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب وہ صرف فجر کی خوشی چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے خود کتنی ہی
چاہے اس کے لیے اس کو خود کتنی ہی تکلیف کیوں نہ جھیلنی پڑے، مگر اب وہ فجر کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ہوگا ارحان کا فیصلہ؟ کیا وہ اپنے فیصلے پہ عمل کر پائے گا؟